حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وعالمنا ومرشدنا ومحمدنا
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله یقیناً اللہ کی کتاب لوح محفوظ سال کے 12 مہینے اس دن سے لکھے گئے یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. منہا اربعۃ حرم، ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے. ساری ترتیب القیم یہ ہے قائم رہنے والا سیدھا دین. فلا تظلموا فیہن انفسکم، ممکن حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. وقاتلوا المشرکین کافۃ، مشرکوں سے لڑائی کرو پورے کے پورے ہو کر. کما یقاتلونکم،
طرح وہ ان سے پورے ایمان سے لڑتے ہیں۔ اعلموا ان اللہ مع المتقین، اور تم جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفوں کی بڑیائی اللہ ہمارے پروردگار ذوالجلال والاکرام کے انگیزت اللہ کا و سلام آقا دو جہان امام الانبیاء والمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بے پناہ پاکستان کے کرامات ہدایت میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج الاحد کی 29 تاریخ ہے۔ آج غروب آفتاب کے بعد امید حاصل کی اور قلب یقینا نئے مہینے کا آغاز ہے، بلکہ نئے اسلامی سال کا آغاز ہے۔ دنیا کی کسی قوم کی طرف سے لوگ ہر قوم، ہر مدد والے اپنے نئے سال کی آمد کے نئے سال کے آغاز سے خوشیاں مناتے ہیں اور بڑی خوش دلی کے نال نئے سال کا استقبال کرتے ہیں۔ مگر بدقسمتی ساڈے پاکستان اور ہندوستان کے مسلمان جو ہی نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے، جو ہی اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، ہر گھر، گلی گلی، بستی بستی، نگر نگر، شہر شہر سفید ماتم پیش کرتے ہیں، چہرے سیاہ پڑتے ہیں، غموں اندوں کی حالت آئی رہتی ہے، اور کئی ایسے بھی نصیبہ کے ہارے جنہ میں گھر اندر چار پانے ہو جاتے ہیں، اور انہاں دنوں اندر اور چار پائی تے سونا حرام سمجھتے ہیں، اور اگلی بات میں عرض کرا میں حقیقت کے بولوں جڑے نئے جوڑے شادی شدہ نے، بچی کے ماں باپ اپنی بیٹی کو سسرال والوں کو گھروں کا مطالبے کرتے ہیں۔ یہ مانا سال کا آغاز بھی ہے، دکھاں کا آغاز ہے۔ کس حد تک یہ بات حق کے سچ کے مبنی ہے، آج کے خطبے اندر عزیز باتاں کہتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے دوست جس میں نئے مہینے کا چند نظر آتا ہے، یہ دعا پڑھ کے اس نئے مہینے کا استقبال کرتے ہیں۔
اللهم أعِنَّهُ عَلَيْنَا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله إلى رشد وخير مانا ہے اللہ اے جڑا نیا چاند طلوع ہوا ہے نئے مہینے کا اللہ اس ساڈے واسطے امن کا تے ایمان کا باعث بنا اسلام کے سلامتی کا باعث بنا اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند میں مخاطب کر کے تے فرماتے ربی ورب اللہ اے چاند تیرا رب بھی اللہ میرا رب بھی اللہ غلط فہمیاں کا شکار نہ ہو جایا یہ کہ شاید چاند کے ستارے سارے خدا نے پیارے نبی نے فرمایا اے چاند تیرا رب بھی اللہ تے میرا رب بھی اللہ پھر دعا کرتے ہلال رشد و خیر اللہ اس چاند نو ہدایت کا باعث بنا ساڈے واسطے بہترین تے بھلائی کا باعث بنا یہ دعا اللہ اکبر میرے دوستو یہ ہوں صرف مہینہ ہی نواں شروع نہیں ہونا سال بھی نواں شروع ہونا ہے اور دعائیں کرنی کہ اللہ اے نواں سال جڑا چڑھیا ہے ساڈے واسطے بہتری والا صحیح کر رہا ساری تو میں عرض کر رہا سی اس مہینے کے آغاز تے ساڈیاں خمیاں کا آغاز کیوں ہوتا ہے تے خوشیاں کا اختتام کیوں ہوتا ہے یہ سبب کے وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ جگر گوشہ فاطمہ قبول نواسہ رسول انہاں دی مظلومانہ شہادت ہوئی اس کے اندر شک کوئی نہیں کہ بڑا ہی دردناک واقعہ رونما ہوا ہے ایک خراش واقعہ رونما ہوا ہے اسلامی تاریخ کا رخ بدل دینے والا واقعہ رونما ہوا ہے مگر یاد رکھو اسی یہ دیکھنا ہے جو کچھ ہی کرنے کا ہے صحیح ہے اللہ کے قرآن وچوں پیارے نبی کی حدیث وچوں اور اسلامی تاریخ وچوں اسا اس سبق کا سیکھنا ہے کہ کیا جو کچھ اسی کرنے ہے صحیح اور یہ واقعہ رونما ہوا ہے یہ پسے پردہ کی حقائق نے کی وجوہات نے کیوں اس طرح ہوا ہے اور پھر جو اسی کرنا چاہیے پہلے میں یہ عرض کراں گا کہ اس واقعہ کو سمجھنے واسطے ہم تھوڑا یا پیچھے جانا پڑے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جلدی آیا
حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں کے دو بیٹے نے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے نے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی تھی عبد مناف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی عالم عبد مناف کے 4 بیٹے نے، مطلب، ہاشم، عبد شمس اور نوفل۔ مطلب، ہاشم، عبد شمس، نوفل۔ عبد شمس کا بیٹا ہے امیہ، ہاشم جیڑے نے یہ عبد شمس دے بھائی، مگر اللہ کی دتی صلاحیت دے نال بیت اللہ دے متولی بھی بنے تے اپنے خاندان دے سردار بھی بنے۔ ہاشم عمر چ بڑا ہے، مگر اللہ پاک نے جڑی قابل کیتا ہاشم دتیاں نے عبد شمس نے پوری۔ عبد شمس دا بیٹا امیہ، یہ دل اندر ایک حسد دی آخری چنگاری چلتی کہ میرے باپ کی اتنی عزت نہیں جتنی عزت میرے چاچے ہاشم کی۔ اس امیہ نے چیلنج کر دیتا اپنے چاچے کو کہ بیت اللہ کا تولد اور متولی ہونا کہ میرے باپ کا حق سی، تیرا نہیں سی، تو چھوٹا سی میرا باپ۔ مناظرے کا چیلنج، منصفین بیٹھ گئے، طے یہ ہویا جیڑا آدمی دلائل کی روشنی ہار گیا وہ 50 سیاہ چشم اونٹ جرمانہ دے اور 10 سال واسطے جلا بدل۔ اتفاق ایسا ہاشم کامیاب ہو گئے، امیہ نو جرمانہ بھی دینا پیا تے جلا بدل بھی ہونا۔ ایتھوں میرے دوستو پھر یہ عبد مناف کی اس لڑی اندر ایک دراڑ تے تریڑ ہے۔ وقت گزرتا گیا، بالآخر چلتا نہیں سارے پہلے کرنا رہے، بالآخر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ویلے نبوت کا اعلان کیتا، ہاشمیہ نے بڑے دل کی گہرائی نال قبول کیتا، امیہ نے قبول نہیں کیتا۔ ابو جہل کو ایک بندے نے پوچھا، اے ابو جہل، تیرا نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بارے کی خیال؟ کہتا ہے کہ محمد بھی سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین بھی سچا ہے، پر یہ کہ سارے شریک کا ہونا ہے، سارا شریک ہے۔ اے گل انہوں دین تو دور لگ گئی، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستو پیار تے محبت تے اخلاق رب دی دتی ہوئی صلاحیت دے نال انہاں دو ٹوٹے خانداناں نوں جوڑیا ہے۔ اموی تے ہاشمی لڑائی ختم ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیہ دے پوتے
ابو سفیان نے بیٹی ام حبیبہ دے نال شادی کی، اور میرے دوستو عفان کے بیٹے عثمان اموی نو اپنی دو بیٹیاں دیا، اور ابو العاص اموی نو اپنی بیٹی زینب کا نکاح دیا۔ اور اسی طرح حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دیا پوتریاں دے نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پوتریاں نال ہوئے۔ ساری لڑائی مٹ گئی، سارے اختلاف ختم ہو گئے۔ میرے دوستو جس ویلے اختلاف مٹ گئے، اسلام کا سورج طلوع ہو گیا، پھر آخر یہ وقت آیا کہ میرے دوست پورے عرب کے اندر مسلمانوں کی حکومت کا ڈنکا بج گیا۔ مدینے کے یہودی جلا وطن ہوئے، ایران کی جڑی سلطنت ہے وہ میرے دوست مسلمانوں کے پیرا تھلے مسلی گئی، روم کی حکمرانی ختم ہو گئی، پورے عرب دنیا اندر مسلمانوں کی میرے دوستوں تھار گئے۔ یاد رکھا جائے وہ قومیں ایسا نے جڑیاں اپنی دل کی دشمنی کبھی ختم نہیں کرتیاں، ایک یہودی ایک ہنود اور یہود، یہ بڑے بے ایمان منافق زبان کے بڑے میٹھے اور میرے دوستو دل کے بڑے کالے۔ بظاہر انہاں یہودیاں نے کلمہ بھی پڑھیا، انہاں یہودیاں نے مسلمانوں کی میرے دوستو بیعت بھی کی، جس ویلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو رخصت ہوئے، کچھ لوگوں نے پر اٹھائے، مگر یاد رکھیا جے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک نے یہ حکم فرمایا، اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہون کی لوڑ کوئی نہیں، میں رب کو رب ہاں جس رب نے تینوں ایسے شاگرداں کی ٹیم لے چھڈی ہے جس ٹیم نے سارے دنیا تو چلے جان تو بعد بھی اسلامی پرچم جیڑا ہے سارے منہ ہون دینا نہیں۔ کئی فتنے اٹھے نے میرے دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی میرے دوستو عقل مندی کے دلائی تے خدا کی صلاحیت بنا سارے فتنے ڈر گئے۔ پھر مسلمانوں کے واسطے میرے دوستو فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ 2.25 سال بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے، اتنا عروج ملیا ہے، اتنا عروج ملیا ہے میرے دوستو، غیر مسلم عیسائی لکھن سے مجبور ہے اگر کہ اس امت اللہ زندگی دے 10 سال دے تے پوری دنیا تے اسلامی پرچم لہرا جاتا۔ 10 سال تو بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ دا دور آیا تے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ دے بیعت کرنے والے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ انور ویکھ کے کلمہ پڑھنے والے کثرت دے نال اللہ کو پیارے ہو۔ کیوں؟ پیارے نبی علیہ السلام کو بعد 2.25 سال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، 10 سال عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور 6 سال 8 سال عثمان غنی رضی اللہ عنہ حکومت ہے۔ 20 سال کا دورانیہ بنتا ہے کہ 20 سال کے اندر میرے دوستو سینکڑے ہزاروں کی تعداد کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ انور دیکھنے والے دنیا تو چلے گئے۔ نئے نوجوان مسلمان ہوئے نے، انہاں دے دلاں اندر خدا دی ایمانی قوت نہیں، جتنا دی پہلے لوکاں اندر ہے
تے وہ لوگ جنہاں دے بارے میں پہلے عرض کر کے ہٹیا ہاں کہ یہودی لابی جیڑی ہے جنہاں وضاحت نہ پڑھیا ہے اس انتظار اندر نے کدوں موقع ملتا ہے اسی اس اسلامی سلطنت کا شرادہ منتشر کرتے ہیں. یہ سورہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ برسر اقتدار آئے. مصر کے اندر ایک بے ایمان آدمی ہے جس کا نام ہے عبداللہ بن سبا. یہودی ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے، اور اس ظالم نے ایک ایسا جملہ بولیا ہے جیڑا جملہ یاد رکھو آج بھی امت مسلمان اندر بولیا جائے تو ساری امت کر پڑتی ہے. وہ جملہ کیڑا ہے؟ کہنے لگا تسی اہل بیت نہ بڑا ظلم کیتا ہے، اہل بیت نے بڑی زیادتی کیتی ہے. پوچھن والے پوچھتے ہیں کتنی زیادتی ہوئی ہے؟ کہنے لگے زیادتی یہ ہوئی ہے علی رضی اللہ عنہ جڑے نبی دے گھر والے اہل بیت انہاں نوں حکومت دتی نہیں گئی، انہاں نوں خلیفہ بنایا نہیں گیا. انہاں دے مقابلے اندر عثمان اموی نوں خلیفہ بنایا گیا. یہ ظلم ہویا ہے. ہن اہل بیت دی محبت کا نعرہ لایا. ہن لوگ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی جانتے سن. کیوں نہ جانتے ہو؟ کون عثمان؟ میں پچھلے خطبے میں بھی عرض کیتا عثمان او عثمان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور ہے. میرے دور تو 65 سال آ گئی ہے. لوگ دانے دانے نوں ترسدے نے. مکے دی منڈی اندر گندم کا اناج کا ایک دانہ بھی موجود نہیں. لوگ کھانا کھان تو میرے تو پریشان ہیں. اچانک مکے دی منڈی اندر شور برپا ہویا ہے. اس بات کا شور ہے ہزار کی تعداد دے اندر دلدے کا دلدیا مکہ کا قافلہ مکے دی منڈی اندر آیا ہے، مدینے دی منڈی اندر آیا ہے. اللہ اللہ لوگ دوڑے ہوئے آئے. پوچھا یہ بندہ کس کا ہے، مالک کون ہے؟ پتہ چلایا گیا تے پتہ چلیا ہے کہ سارا مال ہزار اونٹ جیڑا ہے عثمان غنی دا ہے. مدینے دے بڑے بڑے تاجر عثمان غنی دے کول چلے گئے. کہنے لگے عثمان جنہ بھی مال آیا ہے ساڈے ہتھی فروخت کر دے. اے عثمان 1 روپیہ کی چیز اسی تیرے کو 2 روپے خریدنے لئی تیار. عثمان کہنے لگے تاجرو میں اس تو زیادہ پرافٹ ملتی ہے. تاجر کہنے لگے 1 روپیہ کی چیز جڑی ہے اسی 3 روپیہ میں خریدنے لئی تیار. کہنے لگے میں ہوئی کہ تاجر جڑا اس تو زیادہ نفع دے رہا ہے. کہنے لگے کتنا نفع دے رہا ہے؟ کہنے لگے ایک تاجر نے اعلان کیتا ہے عثمان 1 روپیے کی چیز سانو 700 وچ دے دے. 1 روپیہ کی چیز 700 وچ دے دے. کہنے لگے عثمان آج تک اتنا دا تاجر سانو نظر مدینہ دی منڈی وچ نہیں آیا. کہنے لگے او مدینے دے تاجرو پھر سن لو میرے رب دا اعلان ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل فرمایا اللہ پاک نے جڑا اللہ کے راستے اندر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اس اللہ اس بندے نوں اتنا ثواب دیتے ہیں. فرمایا کہ ایک اناج کا دانہ زمین پر اگایا جائے 1 اناج کے دانے تو اللہ 7 سٹے پیدا کر دیتے ہیں. ہر سٹے اندر 100 دانہ ہے. ایک دانے دے اللہ 700 دانے بنا دیتے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ چاہے تو اس کو بھی زیادہ اضافہ کر سکتا ہے. اور مدینے دے عباسیوں کوئی مسلمان
کوئی غیر مسلم ہے سارے اینا مدینے دے پاسیاں واسطے عثمان دے گلے دیاں بوریاں دے منہ کھلے نے جنہ دل کر دے اناج لے جاؤ عثمان تہاڈے کول کوئی پیسہ دے گا ہن اس عثمان دے بارے بدگمانیاں یہ پیدا کیتیاں گئیاں کہ عثمان اپنے رشتہ داراں سرکاری بیت المال دا روپیہ لٹا رہا ہے ایک عثمان پرانے تجربہ کار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نو اعلیٰ عہدیاں تو معزول کر کے اپنے رشتہ داراں اعلیٰ عہدے دے رہا ہے اور نویاں رسماں ایجاد کر رہے ہیں نعوذ باللہ ایتا دیاں میرے دو تو حدہ سرائیاں کر کے کوفے اندر مصر اندر شام اندر پوری اسلامی ریاست اندر میرے دوستو یہ ساریاں اقواماں پھیلائیاں یہودی النصر عبداللہ بن سبا یہودی ان لوگ بڑے دانا نے لوگ بڑے سیانے نے کہ ایک عثمان جس نے روم کے ڈاکواں نے میرے دوست مسلمانہ کی اس حکومت اندر پہلی رستہ اختیار کر کے ڈاکہ زری کی دیے مال لٹیا ہے عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیتا ہے اے معاویہ ایک سال کے اندر اتنے پہری بیڑے بنائے جان کہ رومی ہنڈیاں کا منہ توڑ جواب دیتا جائے میرے دوستو ایک سال کے اندر 1400 پہری بیڑے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تیار کروائے آج کے جدید دور اندر بھی میرے دوستو اتنی کثیر تعداد کے اندر بحری بیڑے ایک سال اندر تیار کرنا بڑی مشکل بات ہے اس دور اندر تیار کیتے گئے لوگ ایران میں ایتا دا دنا ایتا دا سخی ایتا دا نیک ایتا دا صالح عثمان ایتا دے کام کر سکتا مگر اس قدر اقوام پھیلیاں کہ سارے کٹھے ہو کے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا گراؤ اشارہ کرتا جانا تفصیل دا وقت ہے مدینہ منورہ اندر آ گئے عثمان غنی رضی اللہ عنہ خطبہ دین واسطے منبر تے کھڑے ہوئے نے انہاں باغیاں وچوں ایک باغی اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے کہتا ہے عثمان اللہ کو ڈر جا اللہ کو ڈر جا عثمان حق بیان کر عثمان کہتے ہیں خاموش ہو جا خطبے تو بعد کر رواں گے یہ آدمی خاموش ہوتا نہیں دوسرا کھڑا ہو گیا تیسرا کھڑا ہو گیا ویکھ دے نہ ظالمان عثمان غنی رضی اللہ عنہ دے پتھراؤ شروع کر دیتا ہے علی مرتضی رضی اللہ عنہ آ گئے زبیر رضی اللہ عنہ آ گئے طلحہ آ گئے سعید آ گئے بڑے بڑے جلیل و قدر صحابہ آ گئے رضی اللہ عنہم اجمعین سمجھایا بجھایا کہنے لگے اس شرط جاواں گی کہ مصر دے گورنر نو بدل کے نواں گورنر بنایا جائے عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمان لگے جس بندے دا چناؤ تسی کرو میں اس بندے دے آرڈر جاری کر دیں گا کہ مصر کا گورنر پڑے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے بیٹے محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ گورنر مصر بنان دے آرڈر جاری کیتے چاند دن گزرے باقی پھر مکے مدینے اندر آ گئے پھر پوچھا گیا کی معاملہ ہے کہنے لگے عثمان نعوذ باللہ عثمان نے سانا دھوکا کیا ہے دھوکا کی عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیتا اسی مصر کی طرف جا رہے تھی رستے کے اندر ایک سوار ملے آئے اونٹنی کے سوار بڑی تیزی میں جا رہے آئے اسی انہوں گرفتار کر کے پکڑے آئے ایک تلاشی نہیں ایک دمشقی دے وچ خط نکلے آئے اس خط تے عثمان دے دستخط نے اس خط تے عثمان دی مہر ہے ایک غلام بھی عثمان دا ہے ایک اونٹ بھی عثمان دا ہے لکھیا گیا خط تے جس ویلے محمد بن ابو بکر مصر آ جان یہ نال کے ساتھی آ جان
انہاں نو قتل کر دیو، باقی بچ جان تے انہاں نو قید کر دیو۔ اور ایک خط جس نے پڑھیا گیا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے پڑھیا ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے، پوچھا عثمان ایک خط تسی لکھیا ہے؟ کہنے لگے پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے نہ میں خط لکھیا نہ میں لکھایا نہ یہ لکھن دا مینوں علم۔ پوچھا کہ یہ اونٹنی تاڈی ہے؟ فرمایا ہاں۔ غلام تاڈا ہے؟ ہاں۔ مور تاڈی ہے؟ میری ہے۔ اے دستخط تاڈے نے؟ میرے نے۔ فرمایا کہ نہ میں دستخط کیتے نہ میں مہر لگائی نہ میں غلام روانہ کیتا نہ میں اونٹنی تے سوار کر کے بھیجیا۔ پوچھا کہ کیویں ہو گیا ہے؟ کہنے لگے پچھو ہی باغی یہ تحریر اے مروان دی، یہ تحریر مروان دیے، مروان سارے حوالے کر جائے۔ عثمان کہنے لگے کہ کیویں ہو سکتا ہے کہ بغیر تحقیق تو میں مروان سارے حوالے کر دیا۔ یاد رکھو میرے دوستو، آج دا کوئی جدید دور نہیں، موبائل دا دور نہیں۔ مصر اس طرف ہے، شام اس طرف ہے، کوفہ اس طرف ہے، بصرہ اس طرف ہے۔ 4 دن تو بعد یہ ساری مختلف سمتاں وچ جان والے آدمی ایک جگہ تے کیویں اکٹھے ہو گئے؟ جس ویلے تحقیق ہوئی ہے، یاد رکھو میرے دوستو، مہراں بھی جعلی بنتیاں، دستخط بھی جعلی ہوئے، تحریر بھی جعلی اور اونٹ بھی چوری، سب کچھ کر کے بلوا تے یہ ملوا یہ سارا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیا گیا۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں عثمان کی صفائی پیش کرنا، عثمان سچا ہے، عثمان نے خط نہ لکھیا ہے نہ لکھایا ہے نہ روانہ کیتا ہے، مگر باغی باز نہیں آئے۔ 40 دن گزر گئے، کتنے؟ 40 دن گزر گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ تک پانی کا ایک قطرہ نہیں جان دیتا، کھانے کا لقمہ نہیں جان دیتا۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہا نے جانیا نے باغیاں نے بے حرمتی کی تھی۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے بیٹے حضرت حسین پر لے کے کام کی کوشش کر رہے ناکام ہو گئے۔ میرے دوستو پھر آخر جس ویلے حج کا اجتماع ختم ہو گیا، باغیاں سوچیا کہ اگر حاجی لوگ واپس آ گئے اسی ناکام ہو جائیں گے۔ انہوں نے پلاننگ کر کے عثمان غنی دے اس کانٹیاں دیوارہ بنائی، بڑے تو بڑا میرے دوستو کیا گزرے ہوئی انسان کسی دے گھر کی دیوار ٹپدا، انہاں ظالماں دیواراں ٹپیاں، عثمان غنی دے گھر داخل ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ 40 دنوں کا پیاسا عثمان بی بی کو کہنے لگے نائلہ افطاری کا کچھ سامان ہے؟ عرض کی حضرت نہیں۔ کہنے لگے نیت نالی روزہ رکھے ہے، نیت نالی افطار کریں گے۔ تلاوت کردیا نیند کا غلبہ آیا، نیند اٹھے، فرمایا اے نائلہ اج باغیاں مینوں شہید کر دے ہیں۔ پوچھیا میرے سر دے تاج کیویں؟ کہنے لگے میں جس ویلے تلاوت کردیا نیند دی حالت اندر پہنچیا، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے۔ ابو بکر نال نے، عمر نال نے رضی اللہ عنہما، کہنے لگے اے عثمان تیرا چہرہ مرجھایا ہے، تیرے چہرے کی کمزوری ہے، معاملہ کی ہے؟ میں عرض کی تھی آقا 40 دن گزر گئے، اے اللہ کے محبوب پیغمبر، اے تیری امت کے لوگوں نے میرے واسطے پانی بھی بند کر چھڑیا ہے، جبکہ مدینے تک وہ خوہ جیڑا یہودی دے قبضے اندر ہے وہ خریدن والا میں، مسجد نبوی دی جگہ دی توسیع کرنے والا میں، اج میرے واسطے مسجد نبوی دے دروازے بھی بند نے تے میرے روما دا پانی بھی بند ہے۔ فرمایا عثمان پریشان نہ ہو، اج کی افطاری تیری ساڑی پر ہوئے گی۔ نائلہ اج اینا باغیاں میں چھڑنا ہے، ایک گردہ ہو رہی نے ظالم اندر آئے، محمد بن ابو بکر نے
پیارے عثمان کا گریبان پڑیا، داڑھی پکڑی، فرمایا بھتیجے کاش تیرا باپ ابو بکر آج موجود ہوئے تو تیری یہ حرکت دے کے کی کہے گا؟ شرم آئی، پیچھے ہٹ گئے۔ ایک سان پڑے تلوار دا وار کیتا، سریا مارے زخمی ہو کے گر گئے۔ نائلہ آگے رکیہ نے ظالم نے تلوار ماری، حضرت نائلہ دی انگلیاں بھی کٹ گئیاں میرے دوستو، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اتھے ہی بس نہیں، سینے تے چڑھ کے تے میرے دو تو چھلانگا لگائیاں۔ عثمان کریم رضی اللہ عنہ تین دن تک اپنی گھر اندر بے گور و کفن پہ رہے۔ 3 دن تو بعد چند افراد نے مل کے جنازہ پڑھایا۔ تے میرے دوستو جس ویلے اے لڑائی دا آغاز عثمان غنی رضی اللہ عنہ دی شہادت تو ہویا تے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا او مسلمانوں سن لو، اللہ کی تلوار اج تک میان دے اندر سی، ہن عثمان غنی دی شہادت تو بعد کہ تلوار میان کو نکل آئیے، قیامت تک واپس جانی۔ یہ پہلا واقعہ ہے جڑا کہ میرے دوستو اسلامی تاریخ بدل والا۔ ایسے ہی واقعہ نے پھر نوبت لے آندی ہے کہ نواسہ رسول سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ دی ظالمانہ مظلومانہ شہادت جڑی ہوئی ہے، ایک شہادت عثمان اور شہادت حسین میرے دوستو یہ دونوں شہادتاں یہودی لابی کی سازش کا نتیجہ ہے۔ بہرحال میں ایک چند منٹاں اندر لمحات اندر تفسیر نہیں عرض کر سکیا، اشارہ کر دیتا ہے۔ آج بھی جو کرا رہے ہیں یہ یہودی کرا رہے ہیں، اور سارے ملک اندر جو ہو رہے ہیں یہ یہودی کرا رہے ہیں، اور اسی بیوقوف قوم آج بھی انہوں نے انگلیاں کے اشارے نچتے ہوئے ہیں۔ اور اگلی بات جڑی میں نہیں کر سکتا میرا خود عرض کروں گا کہ کیا کہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ دے آڑ اندر ابھی جو کچھ کرنے ہیں کیا یہ تعلق حدیث نال، قرآن نال، اسلامی تاریخ نال ہے نہیں ہے؟ انشاءاللہ آئندہ خدمت کروں گا۔ اللہ کا حضور دعائے اللہ جو سنایا ہے قبول و منظور فرما، اللہ کی توفیق عطا فرما۔ خدا وانا الحمدللہ۔